67 نمبر پر شعبہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ ایمان کا 67 نمبر پر شعبہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی پڑوسیوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور ان پڑوسیوں کے ساتھ جو اس کے رشتہ دار بھی ہیں اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں اور وہ انسان جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہو۔ یعنی دین کا حکم ہے سب سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ قرآن کریم نے پڑوسی کی 2 قسمیں بیان کی، یعنی ایک وہ پڑوسی ہے جو انسان کا رشتہ دار بھی ہے تو اب اس کا ڈبل حق ہے، ایک پڑوسی ہونے کا حق، ایک رشتہ داری کا حق۔ دوسرا وہ ہے جو پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں ہے، اس کا ایک حق ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بھی لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ پڑوسی ہے کہ جس کا گھر انسان کے قریب ہے تو اس کا ڈبل حق ہے، ایک پڑوس کا بھی ایک گھر کے قریب ہونے کا۔ ایک وہ ہے جو اس کے گلی میں رہتا ہے، محلے میں قریب میں رہتا ہے لیکن دور کا دروازہ ہے، اس کا بھی حق ہے لیکن ایک گناہ ہے۔ پہلو میں بیٹھنے والے کا بھی حق ہے۔ اس جملے کا مطلب وہ صاحب بالجنب کہ انسان سفر کر رہا ہے، راستے میں کوئی اس کے قریب گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، جہاز میں ریل گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں آتا ہے کوئی اس کے قریب نماز پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے، درسگاہ میں کوئی قریب بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ہم صرف اس کو پڑوسی سمجھتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے گھر کی دیوار ملی ہے، اس کا حق ہے۔ جو تھوڑی دیر انسان کے ساتھ ہو اس کا بھی حق ہے۔ عموماً لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے۔ قریب میں کوئی سفر میں بیٹھا ہے، گانے لگائے ہوئے ہیں موبائل پر، اسے تکلیف دے رہے ہیں، بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں، اس کے آرام میں خلل آ رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے جگہ تنگ کر رہے ہیں اور اس کی عبادت میں خلل ڈال رہے ہیں، اس لیے دین میں منع کیا۔ احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا بڑا حق بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ما زال جبرائیل علیہ السلام یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں بڑی وصیت اور تاکید فرمائی، یہاں تک کہ مجھے یقین ہونے لگا، میں سمجھا کہیں پڑوسی میراث میں شریک نہ ہو جائے۔ یعنی اتنا ان کا حق بیان کیا، میں سمجھنے لگا کہیں پڑوسیوں کا حق اتنا ہوگا کہ انہیں میراث میں بھی حصہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو نہیں رکھتا فرمایا اب اس کی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا من ذاک یا رسول اللہ، کون مسلمان نہیں؟ آپ نے فرمایا الجار لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان کے اس کے پڑوسی اس کی اذیت اور تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بس اوقات انسان گھر میں گانا موسیقی لگاتا ہے، پڑوس والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر کا گندا پانی ہے پڑوسیوں کے گھر کے سامنے بہا دیا جاتا ہے، اپنی گاڑی دوسروں کے دروازے کے ساتھ ملا کے کھڑی کر دی جاتی ہے، اس سے انہیں نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے گھر کا کچرا پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے۔ گھر کی دوسری تیسری منزل پہ رہ رہے ہیں، اتنا زور سے سیڑھیوں پہ چڑھیں گے، اوپر کی منزل میں کودیں گے، بچے کھیلیں گے، نیچے والوں کو تکلیف پہنچے گی، یہ ان کو منع نہیں کریں گے۔ تو یہ سب صورتیں دوسروں کو اذیت دینے کی صورتیں۔ تو بہرحال شریعت کا حکم یہ ہے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ انسان دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔
وہ آدمی مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کے پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکے ہوں، اس کے پڑوسی بھوکے ہوں، آپ نے فرمایا یہ مسلمان نہیں۔ یعنی اسلام کا حق یہ ہے آس پڑوس میں کوئی مستحق ہے ضرور اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ مسلمان عورتوں کو کہا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها، اے مسلمان عورتوں تم میں سے کوئی عورت اپنے کسی پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے، ولو فرسن شاتن، تم ان کی مدد کرو اگرچہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو۔ یعنی گھر میں اگر تمہارے پاس بکری کا کھر ہے، یہ مثال دی گئی معمولی چیز میں، گھر میں معمولی چیزیں تب بھی پڑوسی کے گھر میں بھیجو، انہیں ضرورت ہے ان کے ساتھ تعاون کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، فرمایا یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب تم گھر میں شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ یعنی گھر میں سالن پکے پانی تھوڑا زیادہ ڈالو، آٹا گوندو تو ایک مٹھی آٹا تھوڑا زیادہ ڈال دو تاکہ اس سالن میں اور اس کھانے میں پڑوسی کا بھی حق ہو جائے۔ تو اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں کیسی تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ لیکن آج کل ہوتا ہے انسان کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں فروٹ ہے، راشن ہے، پڑوسیوں کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہے، ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، گھروں میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور انسان وہاں کچھ ہدیہ نہیں دیتا۔ ہونا یہ چاہیے اللہ نے توفیق دی ہو جو اپنے بچوں کے لیے انسان لائے، پڑوسیوں کے لیے بھی لائے، جو اپنے گھر والوں کے لیے لائے کچھ نہ کچھ ہدیہ وہاں بھی بھیجے۔ ان کی دعائیں انسان کو وہ مقام دے دیتی تھیں جہاں انسان بس اوقات اپنی عبادت سے نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی۔ ان میں ایک بات آپ نے بیان فرمائی تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ گناہوں سے بچنا سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، گناہوں سے بچنا سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھیں حضور نے یہ نہیں فرمایا زیادہ نوافل پڑھنا، زیادہ تسبیحات پڑھنا، آپ نے فرمایا گناہ سے بچنا۔ گناہ سے انسان بچ جائے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ گناہ سے بچنے کی مثال ہے پرہیز۔ ایک آدمی بڑی طاقتور غذائیں کھائے لیکن پرہیز نہ کرے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی سادہ غذا کھائے لیکن پرہیز کرے اس کو فائدہ ہوگا۔ اب ایک کو شوگر کی بیماری ہے، چھوٹا گوشت کھا رہا ہے، اچھی غذائیں لے رہا ہے لیکن میٹھا بھی خوب کھا رہا ہے، تو یہ طاقتور غذائیں نفع نہیں دیں گی۔ دوسری طرف ایک آدمی دال ساگ سبزی کھا رہا ہے لیکن میٹھا نہیں کھا رہا، پرہیز کر رہا ہے، تو یہ سبزی اس کو نفع دے گی۔ تو معلوم ہوا اصل چیز پرہیز ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اس لیے آپ نے پہلی بات بیان فرمائی، ابو ہریرہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہمیں پتہ ہے اللہ کن کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ معلوم ہے نماز کا چھوڑنا کتنا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، بد نظری کرنا، غیر محرم کو دیکھ لینا، لیکن کون ہے جو ان گناہوں سے بچتا ہو؟ آپ نے دوسری بات بیان فرمائی، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے مالدار انسان بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، دنیا کے مالدار انسان بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے جس حال میں رکھا ہے بس کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اصل چیز ہے دل کا غنا، دل کا غنی ہونا اصل ہے۔ مال سے کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، اصل ہے کہ دل مستغنی ہو جائے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے سونے کی 2 وادیاں ہوں، تمنا کرے گا تیسری وادی ہو جائے، پیٹ نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی سے سیر ہوگا۔ لیکن اگر اللہ دل کو غنی کر دے پھر انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے۔ تو دوسری بات اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ نہ ہنسا کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا
انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ رونا انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے، رونے سے دل آباد رہتا ہے۔ جب یہ رونا خشیت والا ہو، اللہ سے تعلق والا ہو، انسان کا دل آباد رہتا ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ جب وہ ندامت کے ایک آنسو بہاتا ہے، جو ہنستا رہتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے، پھر ہدایت کی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہوں تو کون زیادہ حقدار ہے، میں کس کے ساتھ تعاون کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ تمہارے قریب ہو، جس کا دروازہ تمہارے قریب ہے وہ تمہارا زیادہ حقدار ہے، وہ پہلے نمبر ہے، بعد والے دوسرے نمبر پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر ہوا، فرمایا گیا یا رسول اللہ وہ عورت بڑی نیک ہے، ساری رات قیام کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو اپنی زبان سے بڑی تکلیف دیتی ہے، یعنی گالم گلوچ کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں اور یہ عورت جہنمی ہے۔ حالانکہ راتوں کو نماز پڑھ رہی ہے، دن کو قیام کر رہی، آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری عورت کا تذکرہ ہوا جو صرف فرض نماز پڑھتی، واجبات کی ادائیگی کرتی ہے، کوئی صدقہ وغیرہ بھی زیادہ نہیں کرتی، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی، اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو معلوم ہوا جس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے، اور جس سے ناراض ہے فرمایا وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ آپ نے اس کو سمجھایا، فرمایا صبر کرو، وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر آیا، یا رسول اللہ پڑوسی بہت تکلیف دے رہا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا صبر کرو، برداشت کرو۔ تیسری مرتبہ یا رسول اللہ بہت تکلیف دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اذهب فاخرج متاعك فضعه على ظهر الطريق، ایسا کرو اپنے گھر کا سامان نکالو اور راستے میں رکھ دو۔ وہ گیا اپنے گھر کا ضروری چند سامان نکالا، راستے میں رکھ دیا۔ اب جو بھی وہاں سے گزرتا بولتا بھئی یہ کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پڑوسی نے مجھے تکلیف دی ہے، بڑی اذیتیں دیتا ہے، بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، چاہتا ہوں کہیں کوئی مناسب جگہ ملے تو یہاں سے چلا جاؤں۔ اب جو گزرتا تو اس کے پڑوسی کو برا بھلا کہتا۔ اب دن بھر لوگ گزرتے گئے، اس کو پتہ چل گیا، یہ آیا اور معافی مانگی، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، معاف کرو۔ اب وہ حضور کے پاس آیا، آپ نے فرمایا اپنا سامان اندر رکھ دو۔ اب وہ گیا اور اپنا سامان رکھا، تو اس شخص نے یہ جملہ کہا تھا، یا فلان ارجع الی منزلک، اپنے گھر چلے جاؤ، فواللہ لا اؤذیک ابدا، آج کے بعد میں آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچاؤں گا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر بتائی۔ انسان لوگوں کی ملامت سے بڑا ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتا۔ لوگوں کی ملامت سے ڈرے گا لوگ کیا کہیں گے، رب کی نافرمانی کرے گا، خدا کا ڈر دل میں نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے کہا ایسے آدمی کے لیے یہی طریقہ ہے، تم سامان رکھو، لوگ ملامت کریں گے تو یہ اپنے فعل سے باز آ جائے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلی چیز جس کو سامنے رکھتا ہے وہ خوف خدا کو رکھتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا یا بنی قد حملت الحجارۃ والحدید والحمل الثقیل، پیارے بیٹے میں نے پتھر بھی اٹھائے، میں نے لوہے بھی اٹھائے، میں نے بڑے بھاری بوجھ بھی اٹھائے، لیکن فلم اجد شیئا اثقل من جار سوء، لیکن میں نے برے پڑوسی سے زیادہ کسی چیز کو بھاری نہیں پایا۔ لوہے سے زیادہ بھاری، پتھر سے زیادہ بھاری کا برا پڑوسی ہوتا ہے۔ پھر کہا یا بنی قد ذقت المر کلہ، میں نے ہر چیز کا ذائقہ چکھا، فلم اذق شیئا امر من الفقر، لیکن میں نے فقر سے زیادہ کسی چیز کو کڑوا نہیں پایا۔ سب سے زیادہ کڑوی چیز فقر و فاقہ ہے، کہ جب فقر آتا ہے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، بس اوقات انسان فقر کی وجہ سے کفر کو اختیار کر لیتا ہے، رافضی، یہودی، عیسائی بن جاتا ہے۔ انسان کی نیک بختی اور بدبختی کی کیا نشانیاں ہیں؟ 4 علامتیں ہیں نیک بخت آدمی کی، 4 علامتیں ہیں بدبخت آدمی کی۔ نیک بخت وہ انسان ہوگا، اس کی پہلی علامت اس کا پڑوسی اچھا ہوگا، دوسری علامت اس کی بیوی نیک ہوگی، تیسری علامت اس کی سواری فرما بردار ہوگی،
چوتھی علامت اس کا گھر کشادہ ہوگا، اور جو بدبخت ہوگا اس کی پہلی علامت فالزوجۃ السوء، اس کی بیوی بری ہوگی، بات بات میں جھگڑے کی، بد اخلاقی کرے گی، نافرمانی کرے گی۔ نمبر 2 والجار السوء، اسے جو پڑوسی ملیں گے برے پڑوسی ہوں گے۔ نمبر 3 والمرکب السوء، سواری بری ہوگی۔ اس دور میں چونکہ اونٹ اور گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی، آج کے دور میں دوسری سواریاں ہیں۔ آج کے الفاظ میں کہوں گاڑی آئے دن خراب ہوگی، روزانہ کام نکلے گا، راستے میں بند ہو جائے گی، سفر میں جائے گا وقت لگے گا، پریشان ہو جائے گا۔ نمبر 4 وضیق المسکن، گھر ہوگا تنگ ہوگا، یعنی سردی گرمی خزاں بہار چاروں موسموں کے حوالے سے نہیں ہے، گھر ہے لیکن مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ کشادہ گھر دے، نیک صالح بیوی عطا فرمائے، نیک اور متقی پرہیزگار اولاد عطا فرمائے۔ تو بہرحال ایمان کے 67 شعبوں کا میں نے تذکرہ کر دیا، 10 شعبے باقی رہ گئے، زندگی رہی تو آئندہ درس میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔